guys, welcome to our channel. اور آج ہم لے کے آئے ہیں Can Pakistan overtake India in drone technology in the future? ہم نے دیکھا ہوا ہے کس طریقے سے پاکستان کو ٹرکی کی بہت مدد ملتی ہے ڈرون کے معاملے میں، اور اس معاملے میں ہو گیا، اور پھر ایون میسائلس کے معاملے میں ہو گیا، یا پھر آپ کہہ لو جیٹس کے معاملے میں ہو گیا. ان کچھ معاملوں میں ابھی پاکستان آگے چل رہا ہے، تو کیا ڈرون میں بھی آگے ہو جائے گا؟ وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں. وہی، اور مجھے ایسے لگتا ہے نا کہ کسی چیز میں پاکستان آگے ہے تو کسی چیز میں انڈیا بھی آگے. اگر ہم نیوی کی بات کریں تو نیوی میں انڈیا کافی زیادہ آگے ہے پاکستان کے کمپیریزن. سبمرینز وغیرہ انڈیا کے پاس زیادہ ہی ہے پاکستان سے، اور سیم اگر جیٹس وغیرہ کی بات کریں تو پاکستان کے پاس زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا. اور انڈیا کے پاس تو ابھی 5th جنریشن کے جیٹس بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے پاس آلریڈی ہے. باقی دیکھتے ہیں کہ ڈرون کے معاملے میں کیا پاکستان انڈیا کو ہرا سکتا ہے، اوورٹیک کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو. پاکستان اس وقت ڈرونز آپریٹ کرنے والا دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے. دیکھا جائے تو اس وقت جدید جنگ کا اگر کوئی ایک ہتھیار سب سے خطرناک ہے تو وہ ہے ڈرون. ڈرون ٹیکنالوجی پوری دنیا میں جنگوں کی ضرورت بن چکی ہے. جاسوسی سے لے کر دشمن پر یوکرین میں بھی کافی یوز ہوئے ہیں، اب ڈرونز کی مدد سے ہو رہا ہے. ڈرونز ٹیکنالوجی پاکستان اور بھارت کے تنازع کو بھی مکمل طور پر بدلنے جا رہی ہے، کیونکہ یہ دونوں ملک بھی اب اس جدید ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کی دوڑ میں پوری طرح سے شامل ہو چکے ہیں. یہ دونوں ملک جدید ڈرونز دوسرے ملکوں سے خرید بھی رہے ہیں اور خود بھی ایسے ڈرونز تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان ڈرون ٹیکنالوجی میں کس حد تک آگے بڑھ چکا ہے، اور کیا اس کے پاس جو ڈرونز ہیں وہ فیوچر میں بھارت کا مقابلہ کر سکیں گے یا نہیں. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ کسی کنفیوژن سے بچنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں اور اس کے بعد کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے. جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ پاکستان اس وقت ڈرونز آپریٹ کرنے والا دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے. پاکستان نے یہ کامیابی راتوں رات حاصل نہیں کی، بلکہ اس کے پیچھے کم از کم 30 سال سے زائد عرصے کی محنت شامل ہے. پاکستان کا ڈرون پروگرام 1990 کی دہائی میں شروع ہوا تھا، یعنی تقریباً 30 سال پہلے اس کا آغاز ہو چکا تھا. یہ تب کی بات ہے جب ابھی دنیا پر جیٹ فائٹرز کا راج تھا اور ڈرون ٹیکنالوجی کے متعلق کم ہی لوگ سوچ رہے تھے. صرف امریکہ یا چین وغیرہ ہی اس ٹیکنالوجی پر فوکس کر رہے تھے، یا پھر اسرائیل اس ٹیکنالوجی پر کام کر رہا تھا. اس دور میں پاکستان کے پالیسی میکرز نے بھانپ لیا تھا کہ مستقبل میں یہ ٹیکنالوجی جنگوں کے لیے بہت ضروری ہوگی. اس لیے پاکستان نے شروع سے ہی اس ٹیکنالوجی کے حصول کی سر توڑ کوششیں شروع کر دی تھیں. یہ ڈرون ٹیکنالوجی جن اداروں میں تیار ہو رہی تھی ان میں پاکستان ایرونیٹیکل کمپلیکس، ایئر ویپنز کمپلیکس، نیشنل انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک کمیشن اور نیشنل ڈیولپمنٹ پاکستان تو اس چیز میں کافی آگے ہو جائے گا. ان چار کے علاوہ کئی پرائیویٹ کمپنیز کی خدمات بھی حاصل کی گئیں. ان کمپنیز میں انٹیگریٹڈ ڈائنامکس کراچی، ایسٹ ویسٹ انفینٹی، ستوما اور گلوبل انڈسٹریز ڈیفنس سولوشنز شامل تھیں. 2009 تک پاکستان کئی قسم کے ڈرونز تیار کر کے انہیں اپنی تینوں مسلح افواج کے استعمال میں لا چکا تھا، یعنی نیوی، ایئر فورس اور آرمی کے پاس اپنے ڈرونز آ چکے تھے. ان میں جاسوس براوو 2 ڈرون بہت اہم تھا، جسے ایئر فورس کے حوالے کیا گیا تھا. یہ ڈرون جاسوسی کے لیے استعمال ہوتا تھا. اس کے علاوہ ٹورنیڈو، بارڈر ایگل، ہارنیٹ، آک اور ایسے ہی بے شمار ڈرونز بھی تیار کیے جا چکے تھے. ان میں سے کچھ ڈرون سرکاری طور پر تیار ہوتے تھے، کچھ پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ مل کر تیار کیے جاتے تھے. 2008 میں پاکستان نے جاسوس ڈرون کو بہتر بنا کر عقاب کے نام سے نیا ڈرون تیار کیا. اس ڈرون میں کئی صلاحیتیں تھیں. یہ دشمن کی جاسوسی کے علاوہ کسی حملے سے ہونے والی تباہی کا جائزہ بھی لے سکتا تھا. اس کی مدد سے دشمن پر توپ خانے کا فائر بھی درست انداز سے کیا جا سکتا تھا. لیکن 2009 تک پاکستان نے جو بھی ڈرون تیار کیے تھے وہ زیادہ تر جاسوسی مقاصد کے لیے ہی استعمال ہوتے تھے، یا پھر انہیں پاک فوج فائرنگ پریکٹس کے لیے ٹارگٹ کے طور پر استعمال کرتی تھی. جنگی مشقوں کے دوران ان ڈرونز کو اینٹی ایئر کرافٹ میزائلوں سے نشانہ بنایا جاتا تھا تاکہ ان میزائل سسٹمز کی جانچ کی جا سکے، لیکن ان ڈرونز پر ہتھیار نصب نہیں کیے جاتے تھے. ان ڈرونز کی صلاحیتیں بھی محدود تھیں اور یہ چند گھنٹے سے زیادہ پرواز نہیں کر سکتے
اب اس کا صحیح یوز ہونا شروع ہوا ہے. کے بعد صورتحال تیزی سے بدلنے لگی. پاکستان کے قبائلی علاقوں میں امریکی ڈرون حملے شروع ہو چکے تھے. پاکستان ان حملوں پر امریکہ سے احتجاج کر رہا تھا کیونکہ یہ پاکستان کی خود مختاری کے خلاف تھے. لیکن ان حملوں سے پاکستان نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ اسے بھی مسلح ڈرونز حاصل کرنا ہوں گے جو دشمن پر اٹیکس کر سکیں. اس کے لیے امریکہ سے مسلح ڈرونز خریدنے کی کوشش کی گئی لیکن امریکہ ہیلے بہانے بنا کر پاکستان کو ٹالتا چلا گیا اور یہ ڈرونز فراہم نہیں کیے. حالانکہ امریکہ پاکستان پر دہشت گردی کے خلاف ڈو مور کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا لیکن اس جنگ کے لیے جدید ڈرونز دینے سے صاف انکاری تھا. بلکہ پاکستان کو انتہائی ضروری طیارے جیسا کہ F-16 بھی نہیں دے رہا تھا. لہٰذا پاکستان نے سمجھ لیا کہ اس سے خود سے جدید ترین مسلح ڈرونز بنانا ہوں گے. اس مقصد کے لیے پاکستان نے اپنے ڈرونز میں ہتھیار نصب کرنا شروع کر دیے. ایسے ڈرونز بنانے پر کام شروع ہوا جو ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتے تھے. یہ پاکستان میں ڈرون ٹیکنالوجی کی تیاری میں ایک نئے دور کا آغاز تھا. خطرناک ہے. 2013 کی 2013 میں پاکستان کو مسلح ڈرونز کی ٹیکنالوجی میں پہلا بریک تھرو ملا جب پاکستان نے جدید ترین براق ڈرون متعارف کرایا. یہ ڈرون پاکستان ایئر فورس اور نیشنل انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک کمیشن نیسکام نے مشترکہ طور پر تیار کیا تھا. اس کی ٹیسٹ فلائٹ تو 2009 میں ہی ہو چکی تھی. اس کے بعد اس کے ڈیزائن اور صلاحیتوں کو مزید بہتر کیا جاتا رہا. 4 برس کی کوششوں کے بعد یہ ڈرون پاکستان ایئر فورس کے حوالے کر دیا گیا. براق کے پہلے چند ماڈلز تو صرف جاسوسی کے لیے تھے لیکن بعد میں اس میں ہتھیار لے جانے کی صلاحیت چھوٹا سا لگتا ہے لیکن کتنا لیتھل ہوتا ہے. پاکستان کا پہلا باقاعدہ آرمڈ ڈرون تھا جو جدید میزائل اور بم فائر کر سکتا تھا. پہلا آرمڈ براق ڈرون 2015 میں پاک فوج کے حوالے کیا گیا. اس ڈرون میں کئی طرح کے سینسرز اور کیمرے لگے ہوئے تھے لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس میں فضا سے زمین پر مار کرنے والا ایک لیزر گائیڈڈ میزائل بھی نصب کیا گیا تھا. اس میزائل کا نام تھا برق میزائل. اس میزائل کی رینج 8 کلومیٹر ہے اور یہ 45 کلو گرام تک بارود لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس میزائل سے کسی حرکت کرتے ہوئے ٹارگٹ کو یعنی کسی گاڑی وغیرہ کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا تھا. اس میزائل اور براق ڈرون کی وجہ سے پاکستان ان ملکوں میں شامل ہو گیا تھا جس کے پاس مسلح ڈرونز موجود تھے لیکن ابھی اس کا عملی تجربہ کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ ہتھیار کا اصلی ٹیسٹ تو میدان جنگ میں ہی ہوتا ہے. پاکستان کو براق ڈرون اور برق میزائل ٹیسٹ کرنے کا شاندار موقع 2015 میں مل گیا. دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے دوران شمالی وزیرستان کی وادی شمال میں دہشت گردوں اور پاک فوج میں سخت لڑائی ہو رہی تھی. پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف براق ڈرون استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. 7 ستمبر 2015 کو ایک براق ڈرون نے وادی شمال میں دہشت گردوں کے ایک کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا. پاکستان نے بھی ڈرون اسٹرائیک شروع کر دی ہے. پروفائل دہشت گرد مارے گئے. اس کامیاب کارروائی نے پاکستان کو ان ورلڈ پاورز میں شامل کر دیا جن کے پاس اپنے تیار کردہ ڈرونز کو لڑائی میں استعمال کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے. اس کامیاب میزائل حملے نے دنیا بھر کے میڈیا کو حیران کر دیا اور انٹرنیشنل میڈیا میں یہ واقعہ ہیڈ لائنز بنا. دنیا حیران تھی کہ پاکستان جسے ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے سمجھا جا رہا تھا یہ تو خطرناک چیز ہے لیکن انڈیا شاید ابھی اتنا اچھا نہیں بنا پا رہا ہے. زمانے میں محض امریکہ کے پاس تھی. اس کے بعد پاکستان نے 2018 میں چین کے ساتھ مل کر 48 ڈرون مشترکہ طور پر تیار کرنے کا ایک منصوبہ بھی تیار کیا. اس منصوبے کے تحت چائنا کے جدید ترین ونگ لانگ 2 ڈرونز کو پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر بنانا تھا. ان ڈرونز کو پاکستان ایئر فورس کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. ونگ لانگ 2 چین کا جدید ترین ملٹری ڈرون ہے. یہ ڈرون 32,500 فیٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے. یہ 32 گھنٹے تک پرواز کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اس کی رفتار 370 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. یہ 480 کلو گرام وزنی بارود بھی لے جا سکتا ہے. اس میں کئی طرح کے بم اور میزائل نصب کیے جا سکتے ہیں. یہ دن اور رات دونوں طرح کی صورتحال میں اپنے ٹارگٹس کو کامیابی سے پاکستان سے زیادہ خطرناک والا بھی رکھتا ہے. اس کے علاوہ چین کے CH-4 اور رینبو 4 ڈرون
ड्रोन्स भी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान की ड्रोन पावर इतनी बढ़ चुकी है कि इंडियन मीडिया में भी इसके चर्चे होने लगे हैं। एक न्यूज वेबसाइट ने हेडिंग लगाई कि पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत से आगे निकलकर ड्रोन ऑपरेट करने वाला इंडिया के लिए तो बहुत खतरनाक बात है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास एक ऐसा ड्रोन भी आ चुका है जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। ये ड्रोन पहली मर्तबा 2018 में मुतारिफ कराया गया था। ये ड्रोन ZF-1 है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये रडार पर दिखाई नहीं देता। ये ड्रोन खास तौर पर इंडिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इसे डॉज देकर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरीज को भी निशाना फायदा नहीं रहेगा कुछ भी। पाकिस्तानी मिलिट्री ड्रोन्स के जखीरे में ताजा तरीन इजाफा शाहपर ड्रोन है, जिसके तीसरे वर्जन शाहपर 3 ने दुनिया भर के मीडिया का ध्यान खींच लिया है। पाकिस्तान की वजारत दिफा के ज़रिए इंतजाम कराची में जंगी साजो सामान की नुमाइश आइडियाज 2024 में जदीद सलाहियतों के हामिल शाहपर 3 ड्रोन को मुतारिफ करवाया गया। इससे पहले 2022 में ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस ने शाहपर 2 मुतारिफ करवाया था, जबकि इस साल मजीद खूबियों और खसूसियात का हामिल शाहपर 3 ड्रोन पेश किया गया, यानी शाहपर 2 का अगला वर्जन मार्केट में आ चुका है। शाहपर 3 पाकिस्तान में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले इंजीनियर्स की 30 साला शबो रोज की मेहनत का नतीजा है। कुछ एक्सपर्ट्स तो शाहपर 3 को गेम चेंजर करार दे रहे हैं। इसकी खूबियों की बात की जाए तो शाहपर 2 से इसकी खूबियां बहुत ज्यादा हैं। मिसाल के तौर पर शाहपर 2 असलहे के साथ 12 से 13 घंटे और बगैर असलहे के 20 घंटे तक परवाज करता था, लेकिन शाहपर 3 30 घंटे तक मुसलसल फिजा में रह सकता है। शाहपर 2 23,000 फीट की बुलंदी तक परवाज करता था, लेकिन शाहपर 3 में ये खूबी है कि ये 35,000 फीट की बुलंदी तक परवाज कर सकता है, यानी इसकी बुलंदी शाहपर 2 से 12,000 फीट ज्यादा है। फिर शाहपर 3 एक बड़ा जहाज है जो मुख्तलिफ नौइयत के 8 हथियार ले जा सकता है, जबकि पिछले वर्जन शाहपर 2 सिर्फ 4 पाकिस्तान ड्रोन्स में तो बहुत आगे हो गया इंडिया से। ड्रोन में गोलियों, बमों और मिसाइलों समेत हर तरह का जदीद असलहा भी नस्ब किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें थर्मल सेंसर्स नस्ब है जो रात को भी काम करते हैं। इनकी मदद से ये हरारत पैदा करने वाली हर चीज का खोज लगा लेता है। रात के वक्त भी इसकी नजर से बचना नामुमकिन है। इसमें अपने टारगेट को लॉक करने के लिए भी इंतहाई मौसर निजाम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लेजर टेक्नोलॉजी नस्ब है जिसकी मदद से किसी भी हदफ को लॉक किया जा सकता है। फिर ये ड्रोन मिसाइल फायर करता है तो मिसाइल लेजर को फॉलो करते हुए बड़ी महारत से उस चीज को तबाह कर देता है। लेकिन शाहपर 3 की सबसे बड़ी खूबी जो इसे इंतहाई जदीद तरीन ड्रोन्स की सफ में खड़ा करती है वो ये है कि ये ड्रोन खुदकारी यानी ऑटोनोमस सिस्टम के तहत काम करता है। ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है जिसे अमेरिका और चीन अपने जदीद तरीन ड्रोन्स में नस्ब कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी ड्रोन्स को ये सलाहियत देती है कि अगर इनका राब्ता अपने हेडक्वार्टर से टूट भी जाए तो ये फिर भी अपना मिशन मुकम्मल करके अपने अड्डे पर वापस आ सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के लिए चीन और अमेरिका में बाकायदा मुकाबला चल रहा है। शाहपर 3 को भी पाकिस्तान ने ऑटोनोमस बना लिया है। अगर इस ड्रोन को अपना मिशन मुकम्मल करने के दौरान अपने सेंसर्स के जरिए कोई भी खतरा महसूस हो या कोई भी मिसाइल अपनी तरफ आता दिखाई दे तो ये खुदकारी निजाम के तहत वापसी का सफर शुरू कर देता है। ये एक वक्त में 2500 किलोमीटर तक परवाज करने की सलाहियत रखता है। अपनी इन खूबियों की वजह से शाहपर 3 इंतहाई जदीद तरीन ड्रोन्स का मुकाबला करने के काबिल हो चुका है। फिलहाल ये पाकिस्तान का सबसे जदीद तरीन ड्रोन है, लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ यही ड्रोन्स नहीं है और भी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के दीगर शोबों में भी काम कर रहा है। इसकी वजह ये है कि अब दुनिया में छोटे ड्रोन्स के जरिए जासूसी और अटैक करने का ट्रेंड आ चुका है। इसकी एक शक्ल सवारिम ड्रोन अटैक है, यानी बहुत से ड्रोन्स की मदद से दुश्मन पर अटैक किया जाता है ताकि दुश्मन के एयर डिफेंसेस इन ड्रोन्स को मुकम्मल तौर पर तबाह न कर सके। कुछ ड्रोन्स तबाह हो भी जाए तो बाकी सारे अटैक कर देंगे मिशन मुकम्मल करने और ह्यूमन लाइफ तो जाएगी ही नहीं। इसके लिए आमतौर पर जो ड्रोन्स तैयार किए जाते हैं उन्हें कामिकाजी या खुदकुश ड्रोन्स भी कहा जाता है। ये ड्रोन्स अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद वापस नहीं आते। ये आमतौर पर अपने टारगेट से टकराकर फट जाते हैं और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। पाकिस्तान ने भी सवारिम ड्रोन्स टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर कामिकाजी ड्रोन भी तैयार कर सकता है। इसके अलावा ड्रोन्स को जाम करने वाली टेक्नोलॉजीज
اور دہشت گردوں کے نصب کردہ بموں کو ناکارہ بنانے کے لیے بھی ڈرون ٹیکنالوجی پر کام جاری ہے۔ ظاہر ہے بھارت بھی پاکستان کی جنگی صلاحیتوں سے واقف ہے اور اس کے مقابلے میں وہ امریکہ سے جدید ترین ڈرونز خرید رہا ہے، جس کی کہانی آپ ہماری اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر بھارت کی بات کریں تو بھارت ایک ڈرون گھاتک کے نام سے بھی تیار کر رہا ہے۔ پاکستان کے ہمسائے میں کئی ممالک نے جیٹ ڈرون ٹیکنالوجی پر کام شروع کر دیا ہے۔ ایران اور ترکی بھی جیٹ ڈرونز بنا رہے ہیں، لیکن جلد ہی پاکستان بھی اس دوڑ میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ فیوچر کی ساری جنگیں اب ڈرون سے ہی لڑی جائیں گی۔ حتیٰ کہ 6th جنریشن کے جیٹ فائٹرز تو ڈرونز کی پوری فوج کو آپریٹ کیا کریں گے۔ لمحہ بلمحہ بدلتی ٹیکنالوجی کی دنیا میں پاکستان کو بھی مسلسل خود کو اپ گریڈ کرتے رہنا ہوگا تاکہ وہ جدید سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کر سکے۔ پاکستان ایسا کر بھی رہا ہے، لیکن بھارت اور امریکہ مل کر اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو نئے دفاعی ٹیکنالوجی کے حصول سے روکا جائے۔ اس کے لیے پاکستان کے میزائل پروگرام پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ آپ نے اس حوالے سے بہت ساری ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی۔ واو، بہت انفارمیٹیو ویڈیو تھی۔ کیسے بتایا گیا کہ جو پاکستان ہے پہلے امریکہ سے ڈرون مانگنا چاہتا تھا، لیکن پاکستان ان کو مطلب نہیں دے، جو امریکہ ہے وہ اس کو نہیں دے رہی تھی ڈرون۔ پھر پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو خود ہی ڈرون بنانے پڑے گے۔ اب جو پاکستان ہے وہ مطلب کہ کافی اس نے اچھے ڈرون بنائے گئے، اور اس میں بتایا گیا کہ کیسے اس نے ایک ڈرون بنایا گیا کہ جو 30 گھنٹہ مطلب رہ سکتا ہے، کام کر سکتا ہے۔ تو سیریسلی بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ اور یہ بھی بولا گیا کہ جو پاکستان ہے فی الحال وہ ڈرون کے معاملے میں انڈیا سے آگے ہے، تو یہ انڈیا کے لیے خطرے کی بات تو ہے ہی۔ اور ہمیں اس ویڈیو کے تھرو یہ بھی پتہ لگا کہ جو انڈیا ہے وہ ڈیل کر رہا ہے اس ٹائم امریکہ سے ڈرون کو لے کر، تو لیکن جو پاکستان ہے وہ خود کے ڈرون بنا رہا ہے۔ وہی پاکستان خود کے بنا رہا ہے، چائنا سے بھی لے رہا ہے، اور پاکستان اس میں بہت زیادہ ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستان کے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈرونس پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ چیز جو ہے بہت زیادہ شاکنگ ہے، بیکاز جو بات تو صحیح ہے کہ بھائی اگر آگے جا کے وارز ہوں گے تو ڈرونس پہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے، بیکاز اب لوگ جو ہے ہیومن لائف کو اتنا زیادہ سیکریفائس کرنے پہ نہیں آتے ہیں۔ وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ڈرون بھیجیں، اور اگر ڈرون گر جائے تو گر جائے، پر یہ ہے کہ ہمارا انڈین جو انسان ہے وہ یہاں پہ بچ گیا ہے۔ تو اس میں آپ کا کیا کہنا ہے، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو اسے لائک کرتے جائے، کمنٹ کرتے جائے، شیئر کرتے جائے اور سبسکرائب کرتے جائیے۔ بائے۔